جناب چیئرمین صاحب، یہاں مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں۔ محسن انسانیت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں جو ارشاد فرمایا ہے 47 دفعات پر مشتمل و خطبہ ہے، وہ تقریباً ساری انسانیت کے لیے یقینی طور پر ایک لائحہ عمل ہے۔ اس میں بنیادی انسانی حقوق بھی ہے، خواتین اور بچوں کے حقوق بھی ہے، غلاموں کے حوالے سے بھی حقوق ہے، لیکن خاص طور پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیے ہیں، اور فرمایا خبردار عورتوں سے نیک سلوک کیا کرو، اور حکم دیا کہ غلاموں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو، جو خود کھاتے ہو اسی طرح ان کو کھلایا کرو، اور جو خود پہنتے ہو اسی طرح ان کو بھی پہنایا کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ شاید آئندہ سال آپ لوگوں کے ساتھ میری ملاقات اس جگہ پر نہ ہو جائے، اس لیے لوگوں سے اس نے پوچھا کہ کون سا مہینہ ہے اور کون سا شہر ہے اور کون سا دن ہے۔ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یہ محترم مہینہ ہے، محترم شہر ہے اور محترم دن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ دن اور یہ شہر مکہ اور یہ مہینہ محترم ہے، اسی طرح انسان کی جان اور عزت تمہارے لیے محترم ہے۔ محترم چیئرمین صاحب، آج جو مسئلہ درپیش ہے جس پر ہمارے سینیٹر حضرات نے گفتگو کی ہے، انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ موٹر وے پر جو واقعہ ہوا ہے دردناک بھی ہے، شرمناک بھی ہے، وحشتناک بھی ہے، المناک بھی ہے، اور آج تک 122 گھنٹے گزر گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صبح یہاں سرکار کی طرف سے ہمیں اپنے کارکردگی وہ بتاتے کہ ان 122 گھنٹوں میں ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ جیسا ہی انہوں نے FATF کے دباؤ پر جو تحریک لایا گیا، قانون سازی کے لیے تجویز لائی گئی، وہ پیش کر کے بڑے اطمینان کے ساتھ ہمارے تمام وزراء باہر تشریف لے گئے، اور یہی محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے، جبکہ سینٹ میں یہ بحث جاری ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ اس کو سانحہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس عورت نے، ہماری اس بہن نے، ہماری اس بیٹی نے، ہماری اس بچی نے رات کے وقت حکومت کو آگاہ کیا ہے، ریاست کو آگاہ کیا ہے، رشتہ داروں کو آگاہ کیا ہے، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ رات کے وقت ایک بہن، ایک بیٹی، ایک ماں ہماری ریاست کو، ہماری حکومت کو پکارتے رہی، اور ہمارے نظام نے اس کو رسپانس فوری طور پر نہیں دیا، اور بالآخر وہ قیامت گزر گئی ان کے سر پر کہ ان کو اپنے بچوں سمیت گاڑی سے اتار کر سڑک کے ایک جانب لے کر ان کے عصمت دری کی گئی۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ ہر گھر میں اسی طرح مائیں بہنیں اور بیٹیاں موجود ہیں، اور ایک لمحے کے لیے انسان سوچے کہ اگر اس طرح واقعہ ہمارے اپنے گھر میں ہوا ہو تو یہ 122 گھنٹے ہم پر کس طرح گزرتے۔ لیکن میں چہروں کو دیکھ رہا ہوں، بڑے اطمینان ہے، مسکراہٹیں موجود ہے، خوشیاں موجود ہے، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، اور ایک قیامت برپا نہیں ہوئی، ایک زلزلہ نہیں آیا، اور ہم ذکر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور ہماری حکمران نے
ایک وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ سلطان ٹیپو بننا ہے. میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ معتصم باللہ مسلمانوں کی حکمران تھے, اپنے دربار میں بیٹھے تھے اور جام, پانی کا جام ان کے ہاتھ میں تھا. ایک آدمی نے ان کو اطلاع دی کہ بارڈر پر ایک آدمی نے ایک مسلمان خاتون کے چادر کو ہاتھ لگایا اور وہ آپ کو پکار رہی تھی. معتصم باللہ نے وہ پانی کا گلاس, جام زمین پر مارا اور فرمایا کہ اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا جب تک اپنی اس مظلوم بہن کا بدلہ نہ لوں. اور 3 دن گزر گئے. تاریخ گواہی دیتی ہے کہ معتصم باللہ نہ چارپائی پر سوئے, نہ اس نے کھانا کھایا, نہ پانی کا گھونٹ لیا, نہ نئے کپڑے پہنے, جب تک اس نے اپنی مظلوم بہن کا بدلہ نہیں لیا تھا.